السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 8 اور پارہ 5 کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ، دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ہم ان کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد منفصل میں 2 سے 3 الف تک کھینچیں گے اور مد متصل میں 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا۔ پر صرف اور صرف اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے۔ متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم کر کے یعنی شامل کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِهِ وَكُنَّا شَاكِرِينَ. 2
والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا. جب صاد ساکن ہو تو اس کو پور پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے. جب صاد ساکن یا مشدد ہو تو اس کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف جیم ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں با کی زبر کو ساکن کر دیں گے تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض بھی ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. آگے پھر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن
أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، میم مشدد میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. دو زبر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی دو زبر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. آیت نمبر 59 یعنی کہ 59 میں پہلی 5 لائنوں میں 1 2 3 4 اور 5 لائنوں میں صرف جو غنہ ہو رہا ہے وہ ہے اخفا. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، پھر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے. تو ان میں اخفا ہے یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی غنہ نہیں کریں گے. یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں صرف یہ جو حروف آ رہے ہیں ان کو ناک میں پڑھیں گے، ادروائز ان 5 لائنوں میں کسی اور حرف کو ناک میں نہیں پڑھیں گے، گنگنی آواز میں نہیں پڑھیں گے. آخری لائن میں 2 پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. صدق اللہ العظیم.